یہ کوئی راز نہیں ہے، کسی بھی ایک عام کراچی والے سے پوچھ لیں، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پچھلے 15 مہینے کے دوران، تقریباً 16 مہینے کے دوران کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی بساط الٹ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کراچی والوں سے وعدے کیے، وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، گورنر عمران اسماعیل، وزراء جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان وعدوں کا پورا ہونا یا ان کی جھلک نظر آنا تو دور کی بات ہے، ان کا ذکر بھی اب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ کراچی میں ایک بار پھر سیاسی خلا جنم لے رہا ہے۔ کراچی والوں کا اعتراض اور کراچی والوں کی شکایات یقیناً پی ٹی آئی کے اتحادیوں سے بھی ہے، جس میں خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ وہ مرکزی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی اتحادی ہے۔ کراچی کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، ہر لحاظ سے ایک ویکیوم ہے جو کراچی میں جنم لے رہا ہے، سیاسی خلا ہے جو کہ جنم لے رہا ہے اس شہر میں جو کہ سندھ کے خزانے میں 98% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پاکستان کے خزانے میں تقریباً 60 سے 65% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پاکستان کا صنعتی انجن ہے، پاکستان کے ریونیو کلیکشن کا مرکز ہے، مگر اس کے باوجود یہ کراچی شہر جو ہے سسک رہا ہے۔ ایک ہلکی سی لہر پیدا ہوئی ہے، ایک ہلکی سی اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ جانے کہ سیاسی خلا میں اس کے لیے موقع بنتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی جس نے کراچی کو 12 سال توجہ نہ دی، لگ یہ رہا ہے کہ انہیں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں موقع ہے، سیاسی خلا ہے، تو کراچی والوں کے دلوں میں گھر کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کی واضح طور پہ لگتا ہے کہ کچھ ابتدا ہوئی ہے، کچھ بہتری کے حالات نظر آئے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک چند منصوبوں کا افتتاح کیا، کراچی کے حوالے سے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا اس سے پہلے بھی انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ آج انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ سیاسی موو بھی کی، انہوں نے کہا کہ سندھ والوں کو اکٹھا ہو کے کراچی کے لیے مدد کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور کیونکہ کراچی میں ایک مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ملا، بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک بڑی ماہرانہ سیاسی موو کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کو دعوت دی کہ ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائے اور مل کے کراچی کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرے۔ بہت امپورٹنٹ سیاسی موو ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی۔ آپ اپنا الائنس توڑے، پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں، گرا دو عمران کی حکومت کو، کراچی کو بچاؤ، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، 100% ساتھ دیں گے، جتنے کراچی کے خاطر، کراچی کے عوام کی خاطر جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بھیجے، کراچی کو، اس صوبہ کو اس کا حصہ دلوا دے، ہمارا گیس دلوا دے، ہم ساتھ مل کے اس صوبہ کو ترقی دلوا سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آج نہیں تو کل سارے جو سہولت کار ہے، سارے کے سارے جو ایلائز ہے اس حکومت کا، آج نہیں تو کل ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، پاکستان کو بچانا پڑے گا۔ آج انہوں نے کئی گھنٹے گزارے، 4 منصوبوں کا افتتاح کیا، اور اس موقع پہ میئر کراچی وسیم اختر ان کے ساتھ موجود تھے جن کا تعلق ایم کیو پاکستان سے ہے۔ آج کے دورے کے آج جناب بلاول بھٹو زرداری نے کورنگی پہ بنائے جانے والے 2 بریجز اور شہید ملت روڈ پہ بنائے گئے انڈر پاس اور کینٹ اسٹیشن کے طرف سڑکوں کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل اس ماہ کی 9 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری نے طارق روڈ انڈر پاس، بیگم رانا لیاقت علی خان فلائی اوور اور اس کے علاوہ شہر کے 7 دوسرے منصوبوں کا افتتاح کیا تھا، جن میں ٹیپو سلطان روڈ، سب مرین انڈر پاس، سن سیٹ فلائی اوور، صبغت اللہ شاہ روڈ، اسٹیڈیم روڈ کے منصوبے شامل تھے۔ گویا کہ پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ کراچی کی شکایات بے پناہ ہیں، کراچی کی صورتحال بے قابو ہو رہی ہے، دوسری جانب کراچی میں سیاسی خلا ہے، پی ٹی آئی اور ایم کیو پاکستان کے اتحاد سے جو کراچی والوں نے امید بنائی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اب ایک بہتر ماحول کو پیدا کرنے کے لیے، اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کراچی کے منصوبوں پر توجہ دیتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے افتتاح میں خود بلاول بھٹو زرداری سامنے آتے ہیں۔
2018 کے الیکشن کا سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ کراچی نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا. کراچی سے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی 14, صوبائی اسمبلی کی 22 نشستیں ملی. ہر لحاظ سے پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی پورے ملک میں کراچی میں ہوئی, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کراچی والوں کو آسرا تھا, کراچی والوں کو کوئی اندازہ تھا, کراچی والوں کا خواب تھا, اور ان کی امید تھی کہ عمران خان, ڈاکٹر عارف علوی, ان کے ساتھی کراچی سے جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کریں گے اور کراچی کی قسمت بدل جائے گی. اسی لیے کراچی نے ایم کیو ایم کے بدلے, الطاف حسین کے ایم کیو ایم کے بدلے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا, اور اس کی بنیاد یہ وعدے اور یہ ارادے تھے اور یہ قسمیں تھیں. کراچی 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 سے کراچی 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 کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں. ڈیسیلیشن پلانٹ بھی پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے. ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی کا ٹریفک پرابلم ایز ہو. ایک ٹاسک فورس کراچی کی بنائے ود ان دا فرسٹ 15 اور 20 days. انفراسٹرکچر انکلوڈنگ سرکولر ریلوے اور ٹرانسپورٹ, سیویج اور گاربیج, اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں فیڈرل گرانٹ کے ذریعے توجہ دینی چاہیے فوراً. ود ان 1 year آپ وہ چینجز دیکھنے لگیں گے کراچی کے اندر. ماس ٹرانزٹ سسٹم, اس کے اوپر فوری طور سے فنڈ ریلیز کر کے اس کو مانیٹر کریں گے, اس کا کام شروع کرائیں گے. پینے کا پانی ہے, اس کے لیے ڈیسیلینیشن کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا کراچی میں, وہ فوری طور سے ہم نے شروع کرنا ہے. ٹائم لائن بنائیں کہ آج سے کتنے دن بعد پینے کا پانی ملے گا, آج سے کتنے دن بعد کچرا صاف ہو جائے گا, آج سے کتنے مہینے کے بعد سڑکیں بن جائیں گی, کتنے سال کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا. کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے. 100 دن کے اندر کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بسیں دے کے کس طریقے سے دیں کہ وہ چلتی بھی رہیں اور وہ بازی کی بسوں کی طرح صرف 2 یا 4 ماہ میں خراب نہ ہو جائے. کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز دیں گے, مگر یہ وعدے اور یہ قسمیں اور یہ جو خواب کراچی والوں کو دکھائے گئے وہ اتنی بری طرح سے چکنا چور ہوئے کہ خود پی ٹی آئی کے اتحادی اور کراچی سے الیکٹ ہونے والی دوسری ایم کیو ایم پاکستان کو بھی پی ٹی آئی سے, اپنی حکومتی اتحاد سے شکایتیں پیدا ہو گئی. کراچی کی تباہی تو ہے, بار بار اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, جس پر خان صاحب ہماری ان سے بارہا میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اس پر توجہ دینی ہوگی. بار بار کئی دفعہ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 8 ارب روپے جو ہے وہ کراچی شہر کو دیے گئے ہیں. یہ درست فگر نہیں ہے. یہ 8 ارب جو ماضی کی حکومت تھی ان کی آن گوئنگ اسکیموں کے اوپر یہ فنڈز رکھے گئے تھے, نیا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اور ابھی لاسٹ میٹنگ میں ہم سے یہ کہا گیا اچھا ٹھیک ہے ہم 1 ارب روپے کراچی کو دیتے ہیں. یہ مذاق ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. اس میں 2 یوسیاں بھی نہیں صحیح ہو سکتی. کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. توجہ کی ضرورت ہے سندھ کے شہری علاقوں کو. یہ شہر چلتا ہے تو ملک پلتا ہے. شہر کو دوڑائیے تاکہ پاکستان کی معیشت بھی دوڑے. سندھ کے شہری علاقوں کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے اتنی ہی توجہ دیں جتنی توجہ کے یہ حقدار ہیں. ہمیں ایشوز ریزالو چاہیے. کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے اس کی. ہم نے تو ہر حکومت کے ساتھ مفاہمت کی ہے, آج کی حکومت کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہ کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں, مگر فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ جو توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دے. گویا کہ حکومتی اتحادی بھی, ان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ حکومت کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر سکیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک ویکیوم ہے سیاسی کراچی میں ویکیوم پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ 2 کروڑ رہنے والے اس شہر کے رہنے والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اوپر سے جو سیاسی چھت جس کے تلے انہوں نے ایک پناہ لینے کی کوشش کی تھی سن 2018 کے الیکشن میں, وہ چھت بھی اڑ چکی ہے. ایک بار پھر کراچی کی سیاسی لیڈرشپ اپ فار گریب ہے, یعنی کہ خلا پیدا ہو گیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے ایک موقع پیدا ہوا ہے, ایک اور موقع ہے کہ وہ کراچی کی خدمت کرے اور اس ویکیوم کو پورا کر دے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پاکستان کا ہم نقطہ نظر جانیں گے, مگر پہلے ایم کیو ایم پاکستان اس کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ وفاقی کابینہ میں آئی ٹی کے وزیر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی بپتا, کراچی کی آہو بکا, یہ کوئی اس کا سننے والا نہیں ہے. آپ لوگوں کی حکومت کو آئے ہوئے 16 مہینے ہو گئے. عمران خان صاحب کے وعدے, ڈاکٹر عارف علوی کے وعدے, عمران اسماعیل کے وعدے, لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ صرف باتیں ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور کراچی ایک بار پھر اس میں سیاسی لیڈرشپ کا جو ہے وہ شدید بحران پیدا ہو گیا ہے, اور کراچی والے پھر جو ہے وہ ایک پناہ کی تلاش میں گھومتے نظر آ رہے ہیں. کیا آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا معاملہ جو ہے واقعی بہت سنجیدہ ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کے جو پیشکش کی ہے وہ خود سیاسی اسٹنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
ابھی بھی آپ مستقل بات کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی خلا ہے. خلا ہے نہیں, یہ مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک یہ جو بات کی ہے دیکھیں ہماری, یہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سیاسی سٹنٹ, وہ جتنا سٹنٹ کرتے ہیں اس پروگرام سے زیادہ اس کو ہم کہیں ایکسپوز نہیں کرتے, لیکن وہ باقاعدہ منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں. وہ پروجیکٹ جو نظر آ رہے ہیں, ہم ان پروجیکٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان وعدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے کیے, جو عارف الوی نے کیے, جو پریزیڈنٹ عارف الوی کر رہے ہیں, جو گورنر عمران اسماعیل روزانہ کرتے ہیں. وہ تو ہمیں دور دور تک ان کی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے. کامران بھائی وہ تو آپ نے ہمارا موقف بھی ابھی پیش کیا نا اپنے ٹی وی پہ. میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ بات آج کے موضوع پہ ہو رہی ہے, آج کی بات پہ ہو رہی ہے. دیکھیے آپ نے خود کہا ہے بھی کہ 98% سندھ کے شہری علاقے, کراچی دیتا ہے سندھ کے بجٹ کا. اچھا, اب جو 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل اور اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس آ گئے ہیں, اور 11-12 سال سے پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کے شہری علاقوں میں جو معاشی دہشت گردی کی گئی ہے, اب سنجیدگی تھی پیپلز پارٹی, اس کا ازالہ چاہتی ہے, یہاں پہ ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن چاہتی ہے ان شہروں کا. تو بھائی اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا, اس کے پاس وہ وسائل اور اختیارات ہیں, وہ کرے. اگر اس کو کرنا ہے تو یہ بلدیاتی نظام جو 18ویں یہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, اس کو آرٹیکل 140A کے تحت جس طرح کا آئین, جس طرح کے ڈیمانڈ کرتا ہے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا, وہ اختیارات اس کو دے, تو خود سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارا حکومت میں شامل ہونا, ہم تو تعاون کر رہے ہیں نا. 98% اگر ٹیکس دے رہا ہے سندھ کا شہری علاقہ, تو ہماری جانب سے آپ کو اپنا آپ کو ذمہ داری سے ان پیسوں کو جو کہ کراچی میں جمع کر رہے ہیں. آپ جو آپ لوگوں کو ووٹ دیا, اب اگلے الیکشن میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ووٹ پیپلز پارٹی کو ہی دو, ہمیں کیوں ووٹ دیا, ہم تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, کیا یہی آپ کہیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو جتنے وعدے ہیں, ساری چیزیں آپ کے پولیٹیکل الائز نے کیے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, اس پہ کہیں دور دور تک کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی, تو آپ احتجاج کرتے نظر نہیں آتے. لوگ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں اس حکومت کا حصہ ہے اگر یہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر جیسے ابھی عامر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 ارب دیا ہے پورے اس میں, تو اس کا مطلب پھر آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ یہ صحیح ہے, اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معاملہ یہ دیکھیں, ایک اور بات بھی بڑا اتمام حجت ہو رہی ہے, جو بار بار کہا جاتا رہا تھا, مختلف دانشور بھی کہتے تھے, میڈیا بھی کہا جاتا تھا, کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں نے 33 سال سے وہ قومی دھارے میں شامل نہیں تھے, تو اس لیے ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے. اب آپ زبردستی آپ نے قومی دھارے میں بھی شامل کر لیے نا 2018 کے انتخابات کے بعد, تو مسئلے حل ہونے چاہیے تھا. اتمام حجت ہو رہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کراچی کے فنڈ سے کراچی کے یہ جو چند پروجیکٹس کو اس وقت آ کے پورا کرنا جو ہے, یہ تو آئی واشی ہے. یہ ان کو کرنا چاہیے تھا, انہی کی ذمہ داری. 18ویں ترمیم کے بعد انہی کے پاس پیسے اور اختیارات ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو آپ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری جو آج انہوں نے پیشکش کی کہ آپ آئیں اور سندھ کابینہ کا حصہ بنیں, مل کے ہم یہاں کے حالات کو ٹھیک کریں, آپ اس پیشکش کو مسترد کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, آپ کریں, کر کے دکھائیں. آپ کو ہماری کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو دیکھیں حکومت بنانے کی تعاون نہیں چاہیے نا ہمارا, تو ہم آپ کی کیبنٹ میں ہمیں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو آپ کے ساتھ رہے نا, ہم نے تو سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کو جوڑنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے دی ہے. آپ کریں, کام کریں, ہم ان کاموں میں آپ کو تعاون کریں گے. اور سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ سندھ کے شہری کے علاقے کے عوام آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کو 98% ٹیکس دے رہے ہیں سندھ کے پورے سندھ کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے, آپ نے کہا کہ یہ مستقل یہ جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں کراچی کے اندر, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, یہ جناب اس وقت پہ کر کے شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو اجاڑ کے, پھر بھی کامران خان صاحب دیکھیے تو صحیح, کراچی کو جتنا فنڈ دیا گیا ہے وہ تو لاڑکانہ کے تعلقے کو سے زیادہ دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں, جناب فردوس شمیم نقوی. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا. وزیر اعظم صاحب چوتھی بار کراچی تشریف لائے, پھر چند گھنٹوں میں کراچی سے چلے گئے. اس دفعہ تو ہم نے کہیں ذکر بھی نہیں سنا کہ کہیں کراچی کی آہو بقا کی بات ہوئی ہو, کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے کوئی گفتگو
یا کوئی بیان یا کوئی پریس ریلیز یا ان وعدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت. اب شاید کراچی کا ذکر بھی نہیں ہوتا ان چند گھنٹوں کے دوران جو وزیر اعظم کراچی میں گزارتے ہیں ہر چند ماہ کے بعد. میرے خیال سے کامران صاحب لیک آف انفارمیشن ڈزنٹ مین دیٹ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اس 4 گھنٹے کے اندر جو کہ 2 میجر پروگرامز تھے جس کے لیے وزیر اعظم آئے تھے, ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایوارڈ تھا اور دوسرا اسد عمر صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اس کے باوجود خان صاحب نے SIDCL کی بریفنگ لی اور وہ ایجنڈا پہ تھا جو آپ کے سامنے آئی, اور کراچی کے MNAs MPs کے ساتھ سٹنگ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جب وزیر اعظم آتے ہیں تو ان کا مین توجہ کراچی ہی کے توجہ تھی. جہاں تک آپ یا کراچی اور آپ سے ملاقات جو تھی وہ اسد عمر صاحب کے بیٹے کی ولیمے کی وجہ سے ہوئی جس کے لیے وزیر اعظم تشریف لائے اور اس کی وجہ سے خیر وہ PSX کی محفل ہو گئی. لیکن کراچی کے حوالے سے آپ لوگوں کی گفتگو سے کراچی والوں کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی کے پیکج کے اوپر ایک دفعہ جب بات ہو گئی کہ کراچی کو خصوصی پیکج 162 بلین روپیز کا دیا گیا, جب تک یہ پیکج پوری طور پہ مکمل نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ جو اس پیکج کے علاوہ جو سب سے اہم موضوع ہے وہ K4 کا منصوبہ ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے ہماری اس وقت مرکزی توجہ کا رکھتی ہیں. اچھا, اس مرکزی توجہ میں ابھی آپ نے کراچی گرین لائن کا ذکر نہیں کیا ہے, مطلب وہ مرکزی توجہ سے بھی کھسک گئی ہے نیچے؟ نہیں, دیکھیے میں نے کیا کہا, 162 ارب کا پیکج, 162 ارب کے پیکیجز کے اندر میں آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں کہ سب سے اوپر جو گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس ہیں اور سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ گرین لائن کا منصوبہ ہے. گرین لائن کے منصوبے کے 2 پیکیجز ہیں. ایک پیکج ہے گرین لائن انفراسٹرکچر اور دوسرا پیکج ہے گرین لائن کے IT انفراسٹرکچر اور بسز. یہ 2 ہیں اور اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ جو پہلے فیز کے پیسے تھے وہ پورے ریلیز ہو چکے ہیں اور انفراسٹرکچر تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے. جس چیز کے اوپر ابھی ایکنیک کا اپروول باقی ہے وہ ہے کراچی کی گرین لائن بسز اور IT کا انفراسٹرکچر. اس کی طرف وزیر اعظم صاحب کی توجہ بھی دلائی گئی, انہیں پہلے بھی معلوم تھا اور اس کے اوپر انہی نے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر ایکنیک کی میٹنگ کال کروا کے اس کا اپروول دیا جائے گا. اسد عمر صاحب کو خاص طور پہ اس کے اوپر ٹاسک بھی کر دیا گیا ہے. اسد عمر صاحب انشاءاللہ کل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مزید بریفنگ دیں گے جس سے کہ وہ پوائنٹ مین ہیں. کل KTC کی میٹنگ بھی ہے اور کراچی بدستور ہم سمجھتے ہیں اور پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے کراچی کے انفراسٹرکچر کے امپروومنٹ بہت. کراچی میں 14 قومی اسمبلی کی 22 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملی. صدر عارف علوی, وزیر اعظم عمران خان یہاں سے منتخب ہوئے, آپ بھی منتخب ہوئے, عمران اسماعیل بھی منتخب ہوئے. آپ لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ کراچی میں آپ کی سیاسی بساط الٹ چکی ہے. کیا آپ کے وعدے, آپ کے ارادے, بالخصوص آپ کی مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا کہ ڈبل ڈیکر بسز دی جائیں گی, وہ ڈبل ڈیکر بسز کا ہے عمران خان صاحب نے, وہ ہم نے سب ابھی سنایا. کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ لوگوں کی دل شکنی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑے باشعور ہے. ہم نے بارہا قومی طور پہ یہ بتایا ہے کہ ملک ایک معاشی بحران میں تھا, ملک ڈیفالٹ کے پہ تھا, بینکرپسی پہ کھڑا تھا, اور اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ملک بہت زیادہ مشکلات میں آتا. جب تک ملک کو ڈیفالٹ کی صورتحال سے نہیں نکالا جاتا اس وقت تک کوئی ترقیاتی کام کے اوپر ساروں پہ مگر لکھنوی صاحب یہ تو آپ نے حکومت میں آنے سے 2 ہفتے پہلے بھی کہا, حکومت میں آنے کے 2 مہینے بعد بھی وعدے کیے. آپ اس وقت کہتے کہ بھائی کراچی والوں ہم سے فی الحال کوئی آسرا نہ رکھو, پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر جو ہے یہ تو, اور پاکستان جو ہے وہ تو معاشی ڈوب رہا ہے. تو ابھی فی الحال ہم آپ سے یہ جو وعدے ہیں جو ہم سنا رہے ہیں مسلسل,
ابھی 7 منصوبے ستمبر میں افتتاح ہونا تھا، وزیر اعظم نے یہاں آنا تھا، گورنر صاحب نے اسی پروگرام میں آ کے تاریخ دیے، منصوبے دیے. آج دسمبر گزر گیا، آخری ان کا دورہ ہو گیا، وہ گزر کے چلے گئے، ذکر تک نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. یہ کراچی شہر ہے، یہ باشعور لوگ ہیں، آپ کے جیسے باشعور لوگ یہاں موجود ہیں. سر آپ جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. جی کامران صاحب دیکھیں، پہلی چیز میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سندھ کو وفاق اپنا پورا شیئر دیتی ہے جو کہ 27.7% ہے این ایف سی ایوارڈ کا جو صوبوں کو ملتا ہے. پورے بجٹ کا 14.4% ملتا ہے. سندھ گورنمنٹ از دی پرائمری ریسپانسبل گورنمنٹ کراچی کے معاملات کے اوپر. صوبوں کی این ایف سی گرانٹ کے دینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں بچتے، اس کے باوجود کراچی کے لیے ایک خصوصی پیکج رکھا گیا ہے جو کہ پاکستان کے کسی اور شہر کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو ان 16 مہینوں میں اس خصوصی پیکج کی کوئی ایک جھلک دکھائیے فردوس صاحب. 16 مہینے میں اس خصوصی پیکج کی ایک جھلک دکھائیے. جی میں آپ کو دیکھتا ہے جو منصوبوں کو آپ نے ستمبر کی بات کی تھی وہ ان کا اعلان ہو چکا ہے کہ 7 فروری کو یا اس کے آس پاس ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے اسکیڈول کے لحاظ سے یہ 6 کے 6 منصوبے جو ہیں ان کا افتتاح کریں گے خان صاحب. ان میں سے کچھ منصوبے ابھی بھی مکمل ہیں، وہ انشاءاللہ 7 فروری کو جب کریں گے تو 6 کے 6 منصوبے جو ہیں وہ پبلک یوز میں آ جائیں گے. جہاں تک گرین لائن کا تعلق ہے اس پہ کام جاری ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو اس کے ایک نکی میٹنگ کا بات کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جن باقی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بے تحاشا منصوبے ہیں، آر او پلانٹس ہیں، سڑکیں ہیں جن کے ٹینڈرز آ چکے ہیں، وہ بھی اس پیکج کا حصہ ہے. 1 بلین روپے کی ڈائریکٹ کے ایم سی کو گرانٹ ریلیز کر دی گئی ہے کہ میئر صاحب کے کچھ نہ کچھ آنسو پہنچ جائیں. 100 کروڑ روپے ان کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ توجہ نہیں ہے اس کی تو یہ ہے. جو اس سے زیادہ اہم منصوبے ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس میں لیاری ایکسپریس وے کو اوپننگ ٹو ہیوی ٹریفک ہے، ڈیولائزیشن آف ناردرن بائی پاس ہے جس کے اوپر اس وقت پلاننگ مکمل ہو چکی ہے اور انقریب میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ٹینڈر اوپننگ ہوگی. وہ 2 انویلپ ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. کراچی کے منصوبوں کے لیے اتنی ہے کہ جو گارنٹیز پہلے نہیں مل رہی تھی سندھ حکومت کو وہ تمام تر گارنٹیز ورلڈ بینک کی لون کی اور اے ڈی پی کے لون کی وہ حکومت نے دے دی ہیں. اس کی وجہ سے ریڈ لائن کے منصوبے کا اور یلو لائن کے منصوبے کا آغاز جو ہے سندھ حکومت کی ذمہ داری ہو چکی ہے جس کی وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان قریب ہو جائے گا. ڈبل ڈیکر کے بس کا میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں بسیں آنی چاہیے اور کراچی کے اندر آپ جب ہماری وعدوں کا ذکر کرتے ہیں آپ نے کیا کہا فردوس صاحب، آپ نے کیا کہا کہ آپ نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا ڈبل ڈیکر بسز کا؟ میں آپ کو ایک بار میں نے کہا نہیں آپ نے نہیں جب میں نے کہا آپ نے فردوس شمیم نقوی کے وعدے کی بات کی تھی. فردوس شمیم نقوی نے کبھی ڈبل ڈیکر کا وعدہ نہیں کیا، بسوں کا وعدہ کیا ہے کراچی کے لیے. ایک سیکنڈ ذرا آپ سن لیں، اگر آپ ہی فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں ہم آپ کی شکل میں آپ کی آواز میں سنوا دیتے ہیں. آپ پلیز آپ ذرا پلیز آپ اتنی جلدی بھول گئے تو پھر لوگوں سے کیے وعدے کیسے یاد ریمائنڈ کرا دی. ایک سیکنڈ ابھی ہاتھ کے ہاتھ. کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے. یہ بسیں دے کے کس طریقے سے دیں کہ وہ چلتی بھی رہیں اور وہ بازی کی بسوں کی طرح صرف 2 یا 4 ماہ میں خراب ہو جائے. یہ آپ ہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے، ایسی بسیں جو کہ چلتی بھی رہیں، جو کارگر بھی ہو. ڈبل ڈیکر کا لفظ آپ ہی کہہ رہے ہیں سر. کراچی کو اس وقت جو ہے وہ 22,000 سے زیادہ بسیں چاہیے اور کراچی کے اندر 4,700 بسیں ہیں. ڈبل ڈیکر بسز امپورٹ کرنے میں پاکستان میں بند نہیں رہی تو اس لیے میں نے اسی چیز کو بعد میں ایمنڈ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوکلی پروڈیوس بسز ہیں ان کو پریویلیج ہے. جی تو اس لیے میں نے آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں قائم ہوں. اسی لیے میں نے ابھی بھی کہا میں بسوں کی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں. میں بسوں کی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا.
لیکن جنہی نے 10,000 بسوں کا وعدہ کیا اور 10 بسیں بھی نہیں دے کے گئے، جنہی نے ابھی بھی جون کے مہینے میں کہا کہ اگلے 2 ماہ میں 2,000 بسیں آ رہی ہیں، جن کی باقاعدہ ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں. اس کے باوجود میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ کراچی کو گرین لائن کی بسز بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ 500 بسز وفاق کے پیکج کے اندر ہم ضرور ڈلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے ایک خاص تحفے کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ میچور ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی اناؤنسمنٹ کریں گے. کیا یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ایک شب وزیر اعظم کراچی میں گزار دیں، چند گھنٹوں کے بجائے ایک رات کراچی میں گزاریں، آپ ان کو کراچی کا ایک چکر لگائیں. پاکستان کے خزانے میں 60% یہ دیتا ہے نا، اور پورے پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نشستیں جس شہر میں. آپ کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ عارف علوی صاحب کھل کے کراچی کے لیے بات کریں جیسے اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ آخر یہ کیوں کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو وہ دیا، تو آخر یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے؟ وزیر اعظم ہے، وہ ہمیں اسلام آباد میں بھی بلاتے ہیں. کراچی کی بات ہونی چاہیے، کراچی کے ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے. ان کی یہاں رات گزارنے سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوگے. بہت بہت شکریہ جناب فردوس شمیم نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے.